السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاری ومسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماں بہنوں اور خواتین اسلام، کل کی مجلس میں یعنی آخری جو مجلس گزری ہے اس میں ہم نے بہت ساری اہم باتیں دیکھی. خاص طور پر جس چیز پر زور دیا گیا تھا وہ اخلاص، جو اس حدیث کا اصل مغز ہے کہ آدمی عمل کرے تو اللہ کے لیے کریں. اور اسی مجلس میں ہم نے ہجرت کے متعلق چند باتیں سنی اور یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بنیاد پر کیسے نیت کے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اس کے بعد اس کے برعکس جو پکچر ہے، آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اسے کیا ملے گا، یہ ہم نے کل کی مجلس میں یعنی گزری ہوئی مجلس میں ہم نے دیکھا. عزیز دوستو، ایک مرتبہ اس حدیث کا ترجمہ سن لیتے ہیں تاکہ آنے والی باتیں ٹھیک ڈھنگ سے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی. اگر کسی نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اگر کسی نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ عزیز دوستو اصل حدیث ہے جس کا آپ نے ترجمہ سنا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 4 جملوں میں یہ حدیث مشتمل ہے. پہلا جملہ عام ہے، دوسرا جملہ اسی عام چیز کی تھوڑی وضاحت کرتا ہے، اور تیسرا جملہ ایک مثال کو لے کر صحیح نیت کی مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا. اور چوتھے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نیت خراب ہو یا پھر نیت کسی دوسرے مقصد کے لیے ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوتھے جملے میں بتایا. اور ہم نے گزشتہ کی مجلس میں جہاں اخلاص کی مختلف باتیں سنی اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ آدمی علم حاصل کرے تو اخلاص کی بنیاد پر علم حاصل کرے. عزیز دوستو، جہاں ہجرت کی بات آتی ہے اہل علم نے ساتھ میں جہاد کی بھی بات کی، کیونکہ ہجرت، جہاد اور ساتھ ساتھ علم، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آپس میں ان کے گہرا تعلق ہے. ہجرت کا تعلق جہاد سے بہت گہرا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو جائیں، اور جیسے ہی تعداد مدینے میں جمع ہو گئی تو بعد میں جہاد کی نوبت آئی. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جہاد سے پہلے ہجرت کی نوبت عام طور پر آتی ہے، اور ہجرت جہاد کی بنیاد ہے. جب لوگ ہجرت کر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی طاقت بن جاتی ہے، اور دشمنان اسلام اسی چیز کو بنیاد بنا کر چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا نشان مٹا دیں. تو ایسی صورت میں وہاں پر جہاد کی صورت پیدا ہوتی ہے. تو عزیز دوستو، جہاں ہم نے ہجرت کے متعلق چند باتیں سنی، آج ہم تھوڑی باتیں جہاد کے متعلق میں سن لیتے ہیں. ہجرت افضل ہے کہ جہاد، یا پھر علم حاصل کرنا افضل ہے؟ کون سی چیز افضل ہے؟ اہل علم نے اس کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بات بتائی. اور ہجرت کب فرض ہوتی ہے یہ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھ لیا کہ جب آپ کو آپ کی بستی میں عبادت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، آپ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ ہجرت کر کے جانا آپ پر واجب ہے. اور ہجرت ہمیشہ کے لیے مستحب ہے، مندوب ہے، آدمی جب چاہے کر سکتا ہے. لیکن جہاد بھی مستحب ہے، مندوب ہے، اور کبھی کبھار فرض بھی بن جاتا ہے. تو اگر جہاد فرض بن جائے تو ایسی صورت میں ہجرت بھی بات کا درجہ رکھتی ہے اور علم بھی بات کا درجہ رکھتا ہے. اور لیکن جہاد کب فرض بنے گا؟
اس کے لیے اہل علم نے اور اسلام نے کٹھن شروط لگائے. جہاد ممکن نہیں جب تک کہ کوئی امام نہ ہو، جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی ایک امام نہ ہو، مسلمان جڑ کر ایک جگہ نہ ہو، ان کی گورنمنٹ نہ ہو، اور وہ ایک امام کی پیروی نہیں کر رہے ہوں، اور وہ امام اس کے ساتھ شورا کے لوگ ہوں، علماء ہوں جو اسے رائے مشورہ دیں. ایسا اگر پہلے سے ایک نظام نہ ہو تو جہاد کا تصور نہیں. ایک نظام نہ ہو، ایک سیٹ اپ نہ ہو جس میں حکومت ہوتی ہے، جس میں امام ہوتا ہے، امام المسلمین ہوتا ہے، اور جس میں علماء فقہاء ہوتے ہیں. یہ جو نظام ہے، جو سیٹ اپ ہے، اس کے بغیر جہاد کا تصور ممکن نہیں. اس کے بغیر جہاد ہوتا نہیں. اگر اس کے بغیر کوئی جہاد کرنے کی کوشش کرے تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ وہ غنڈہ گردی بن جائے گی، لوٹ مار بن جائے گی، خون خرابہ ہو جائے گا. تو اس لیے جہاد اس وقت فرض ہے جب یہ نظام وہاں پر ہو اور اس کی بنیاد پر عمل کیا جائے تو جہاد فرض ہے. اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس سے افضل کوئی عبادت نہیں، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں. اگر جہاد فرض نہیں بنے تو اس وقت حالت کے ضرورت پر کبھی علم کو فضیلت دی جاتی ہے، کبھی ہجرت کو فضیلت دی جاتی ہے. لیکن جس حالات میں ہم رہتے ہیں، اس حالات میں ان تین چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جائے، ایک طرف ہجرت ہے تو ایک طرف جہاد ہے تو ایک طرف علم ہے، ایسی صورت میں کون سا عمل ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وقت کی ضرورت ہے؟ تو عزیز دوستو، غور کرنے پر بات معلوم ہوتی ہے کہ علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو وقت ضرورت کی حاجت پوری کرتا ہے. بغیر علم کے نہ جہاد ٹھیک ڈھنگ سے ہو سکتی ہے، نہ بغیر علم کے ہجرت ٹھیک ڈھنگ سے ہو سکتی ہے. علم اشد ضرورت ہے عزیز دوستو. اور جس حالات میں ہم دو چار ہیں، اس حالات تو ہم پر علم کے لیے اتنی شدت کے ساتھ زور ڈال رہا ہے یہ حالات کہ آدمی علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے ذرائع بنایا جائے. جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں یہ صرف نام کے لیے، مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تالا ڈال دیتے ہیں، حالانکہ مسجدیں ہیں عزیز دوستو اصل مراکز العلم. مسجدیں ایسی جگہیں ہیں جہاں پر علم کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، جہاں پر علم کا مستقل پروگرام ہونا چاہیے. یہی ہم سلف الصالحین میں دیکھتے ہیں، یہی ہماری تاریخ ہم کو بتاتی ہے. ہم بڑے بڑے ائمہ کے تعلق سے سنتے ہیں انہوں نے علم کہاں حاصل کیا. امام ابو حنیفہ کو لے لیجیے، امام شافعی کو لے لیجیے، امام مالک کو لے لیجیے، امام احمد بن حنبل کو لے لیجیے. اس سے پہلے آپ تابعین کو لے لیجیے، تبع تابعین کو لے لیجیے، صحابہ کو لے لیجیے. یہ سب کہاں علم حاصل کرتے تھے؟ اور یہاں تک کہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد ہی سے علم کی نشر و اشاعت کرتے تھے. تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر علم کا مرکز ہونا چاہیے. لیکن افسوس آج ہمارے یہاں ایسی مسجدیں تقریباً ناپیدے نظر نہیں آتی. ہماری مسجدیں جیسے میں عام طور پر بتاتا ہوں قبرستان نما ہے، یہاں پر لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد باہر نکل کے تالا ڈال دیے بس. اور ہماری مسجدیں عام طور پر کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ شیرین کی تقسیم کے لیے. اگر کوئی عید بارات آ جائے تو لوگ جمع ہوتے ہیں اور کھا پیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. علم کی بات مت کریے آپ، تفسیر کی بات مت کریے آپ، شرح حدیث کی بات مت کریے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات مت کریے آپ. مسجد میں سب کچھ ہوگا لیکن علم کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی. یہ افسوس کا منظر ہے. اور جو لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کیوں امت مسلمہ اتنی پسپا پڑ گئی، کیا وجوہ ہے، کن وجہ کی وجہ سے آج امت مسلمہ اٹھ کر کھڑی نہیں ہو رہی ہے، تو غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مساجد اپنا رول ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے ہیں. اگر مساجد اپنا رول ٹھیک ڈھنگ سے ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے امت میں بیداری پیدا ہوگی. اور جب امت میں بیداری پیدا ہو گئی، یہی ہے اسلام، یہی ہے امت اسلامیہ، اور یہی لوگ کھڑنے والے ہیں. تو اسی لیے اسلام نے امت کو مسجد سے جوڑا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے مسجد میں کوئی نوجوان اس کا دل مسجد سے لگ جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے کو عبادت کہا، مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو بہرحال عزیز دوستو، یہ مسجدیں ہیں جو مراکز العلم ہونا چاہیے. تو آج وقت کا اشد معاملہ، اشد ضرورت یہ ہے کہ علم کے نشر و اشاعت، لوگ صحیح علم جانے، توحید کا علم جانے، حدیث کا علم جانے، فقہ کا علم جانے. عوام کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ہیں جو علم سے واقف ہیں، کتنے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لوگوں کی مثال کف جیسی ہے، پھونک مارے تو ختم. سیلاب کے کنارے جو کف کھڑتا ہے، ایک تیز آندھی آئی، تیز طوفان چلا تو یہ کف اڑ جاتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. کیوں؟ وہی کچھ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن اصل روح باقی نہیں ہے. اصل روح پھونکی جاتی ہے عزیز دوستو علمی حلقوں سے.
تو اس کی جو ہے اہتمام اشد ضرورت ہے. تو آج کے اس دور میں علم حاصل کرنا بہت اشد ضرورت ہے, جہاد سے بھی ہجرت سے بھی. کن وجوہات کے بنا پر آپ چند وجوہات لکھ لیجیے کیوں علم افضل ہے جہاد اور ہجرت کے حالات حاضرہ کے مد نظر رکھتے ہوئے. سب سے پہلے چیز دشمنان اسلام کا آگے بڑھنا اور اسلام کو ٹارگٹ کرنا. یہ اسلام کو ٹارگٹ دو طریقے سے کرتے ہیں عزیز دوستو. ایک جسمانی طور پر ان کی بستیوں کو اجاڑتے ہیں, ان کی بستیوں کو جلاتے ہیں, مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. اس ڈھنگ سے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا نام ختم ہو جائے. لیکن یہ جسمانی طاقت سے پہلے, یہ جسمانی کوشش سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علمی اعتبار پر ان کے ذہنوں کو بدل دیا جائے. علمی اعتبار کی بنیاد پر ان کے ذہنوں کو بدل دیا جائے, ان کے عقیدے کو بدل دیا جائے, ان کے سوچنے کو, ان کے خیال کرنے کو بدل دیا جائے اور ان کے سوچ میں غیر اسلامی افکار کو ٹھونس دیں اور عقیدے اور سنت کی پیروی, کتاب و سنت سے لگاؤ, اسے تھوڑا تھوڑا کہہ کے دھیما کر دیں. اگر یہ ہو جائے, جب لوگ کتاب و سنت کی پیروی کرنا چھوڑ دیں یا پھر کرنے میں ان کے اندر وہ دھیما پن پیدا ہو جائے, وہ نرمی پیدا ہو جائے, کبھی اسی کو بھی مان لیے کبھی اسی کو بھی مان لیے, چلے گا, ہے نا, کتاب و سنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, حالات حاضرہ کے مطابق ہم کو بدلنا چاہیے, ایسی ویسی باتیں کہہ کے ہمارے عقیدے میں, ہمارے ایمان میں کھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا دوسرا طریقہ ہے. اور عزیز دوستو یہ سب سے بڑا خطرناک طریقہ ہے کہ یہ سارے مسلم امت میں ایسے افکار عام کر رہے ہیں. دیکھیں گے آپ کہ ہمیشہ بدعت کی کتابیں, بدعتیوں کو, فرقہ پرستوں کو اور خطرناک باطل فرقوں کو ہمیشہ دشمنان اسلام ساتھ دیتے ہیں. ہمیشہ سے انتہائی بدترین فرقہ ہے, اسے دیکھیں گے آپ کے انگریز نے بہت بڑی طرفداری کی اور اسے بڑے بڑے عہدے دیے. ہمیشہ ہوتا ہے. اور ہم سیریا کی تاریخ پڑھتے ہیں, شام کی تاریخ پڑھتے ہیں, تو ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اہل سنہ والجماعہ 95% تھے, 95% تھے, اور 5% سے بھی کم وہ لوگ تھے جن کا تعلق نصیریہ فرقے سے تھا. لیکن جب انگریز آیا تو اس نے حکومت کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں دی؟ یہی باطل فرقے کے ہاتھ میں دی. اور آپ دیکھیں گے برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر باطل فرقوں کے افکار کی نشر و اشاعت بڑے زور شور سے چل رہی ہے. خاص طور پر شیعہ عقائد جس میں انتہائی باطل کن عقائد ہیں, ان کی نشر و اشاعت کے لیے بہت زیادہ موقع دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, کیونکہ افکاری سے لوگ بنتے ہیں, خیالات سے لوگ بنتے ہیں, عقیدے سے آدمی بنتا ہے, ایمان سے آدمی بنتا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں حربہ کیا, اور یہ کہ حربہ کیا ہے؟ علمی ہے, خالص علمی ہے, علم کی بنیاد پر علم میں کھوٹ پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ جب انہوں نے اسے کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد بستی کو چھینتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, مارتے ہیں, توڑتے ہیں, کیونکہ کوئی مقابلہ کرنے والا تیار نہیں. عقیدہ خراب کر دیا, اپنے جیسا بنا لیا, اور اس کے بعد کہاں سے وہ اہمیت آئے گی, کہاں سے وہ للہیت آئے گی, کہاں سے وہ اخلاص پیدا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا. میدان میں آئے, بڑی آسانی سے گاجر مولی کی طرح کاٹے, بم ڈالا, بستی کو جلایا, معاملہ ختم. اس ڈھنگ سے دو اعتبار سے عزیز دوستو امت اسلامیہ کو برباد کرنے کی کوشش چل رہی ہے. اس میں سب سے خطرناک جسمانی حملہ نہیں ہے, بم نہیں ہے, بستیوں کو اجاڑنا نہیں ہے. اس میں سب سے خطرناک حملہ کیا ہے؟ باطل افکار کی نشر و اشاعت, بدعات کی نشر و اشاعت. اور دشمنان اسلام نے اسے اپنا بیڑا سمجھ لیا ہے اور اسی کے پیچھے کام کر رہے ہیں, اسی کے پیچھے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانی تھا کیا؟ ایک فرقہ تھا, ایک دین ہے. شروع میں تھا کیا؟ کچھ بھی تھا ہی نہیں. اب یہ عالم اسلامیہ میں گویا کہ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ان کے بھی لیڈرز بن گئے, ان کے بھی بڑے بن گئے, اور انہیں عالمی سطح پر موقع دیا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم انہیں نہیں مسلمان کہتے, لیکن دشمن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. پال پوس کر بڑا کیا ہونے. 100 سال کے اندر آج کیا بن گئے ہیں؟ آج ایسے بن گئے کہ یہی سب سے بڑے دشمن ہے, یہی خنجر کھوپنے والے پیچھے سے. تو عزیز دوستو باطل افکار کی نشر و اشاعت دشمن کرتا ہے. تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صحیح علم کی نشر و اشاعت میں. آپ ایک تلوار لے کے ایک آدمی کاٹیں گے کیا؟ آپ ایک تلوار کے ذریعے سے, ایک بم کے ذریعے سے کسی خیال, کسی فکر, کسی ایمان, کسی عقیدے کو مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے عزیز دوستو. جسمانی زور سے ان چیزوں کو بدل نہیں جا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی چیز کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا.
ایمان کی پرورش میں، ایمان پیدا کیا لوگوں کے اندر، علم عام کیا، اور اس کے بعد جب تیار ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طاقت کا استعمال کیا. یہی طریقہ ہے، اور اس طریقے کو دشمن نے اختیار کر لیا. وہ پہلے ہمیں کھوکھا کرتا ہے، اس کے بعد ہمارے جسموں کو کاٹتا ہے، تو پھر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے اشد ضرورت ہے کہ علم کی نشر و اشاعت کی جائے. یہ پہلے نمبر میں ہے. دوسرے نمبر میں جاہل لوگوں کی کثرت، جاہلوں کی دین میں لپوشائی، دین میں زبان لڑانا عام ہو گیا ہے. کیوں علم حاصل کرنا ضرورت ہے؟ کیوں حالات حاضرہ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جاہل لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور یہ جاہل لوگ اسلام میں گفتگو کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، علم میں گفتگو کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں گفتگو کریں اور یہاں پر ان کا موقع بن جائے. جاہل لوگوں کے فتوے، جاہل لوگوں کے دروس، جاہل لوگوں کی تفسیریں، عجیب و غریب منظریں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ جہالت کا عام ہونا اور جاہلوں کے پاس فتویٰ چلے جانا، جاہلوں کے پاس دین میں گفتگو کرنے کا وہ مادہ چلے جانا، ایسی صورت میں اس کا مقابلہ ہم کریں گے علم کے ذریعے سے. صحیح علم کی نشر و اشاعت کی بنیاد پر ہی اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے. اور تیسرے نمبر پر عزیز دوستو، کیوں ہم علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ تیسرے نمبر پر اور حالات حاضرہ میں جیسے میں نے بتایا، جہاد سے بھی، ہجرت سے بھی افضل علم حاصل کرنا، علم کو نشر و اشاعت دینا. کیوں؟ اس کی تیسرا وجہ یہ ہے کہ علم ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، علم ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، عقیدہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تین اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہی افضل ہے بنسبت جہاد کے یا پھر ہجرت کے. تو عزیز دوستو، یہ باتیں ہوئی علم کے تعلق سے، اور آپ نے علم میں اخلاص کیسا پیدا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے آپ نے سنا. ہم نے اس حدیث کو سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولتراؤوا به العلماء ولا تخيروا المجالس فمن فعل ذلك فالنار. لوگوں علم حاصل مت کرو، کس کی وجہ سے؟ شہرت کے لیے، جاہلوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے کے لیے، یا پھر عالموں کے درمیان بیٹھ کر میں بھی عالم ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میرے پاس بھی علم ہے، میں بھی علمی مقابلہ کر سکتا ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے. اور اس کے بعد مجلسوں میں جا کر بیٹھ کر اپنا علم ثابت کرنے کی کوشش کرنا، مجلسوں کو چننا، کن مجلس میں جائیں اور کہاں بیٹھ کر کہاں بات کریں گے تو میری داد دی جائے گی اور میرا لوہا میں بنوا سکتا ہوں، ایسی مجلسوں کو نہ چنیں. اگر کوئی کرے گا فمن فعل ذلك فالنار، النار، اس آدمی کے لیے آگ ہے، اس آدمی کے لیے آگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وہی سنائی ہے جو آدمی علم حاصل کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے تعلق سے بھی کہا. ایک صحابی آ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو لڑتے اس وجہ سے ہے تاکہ ان کی دلیری لوگ مان لیں، بعض ایسے بھی ہیں اس وجہ سے لڑتے ہیں تاکہ ان کا ذکر رہ جائے، نام رہ جائے، بعض اس وجہ سے بھی لڑتے ہیں تاکہ قبیلے میں ان کی سرداری مان لی جائے، ان کا مکانت، ان کی منزلت مان لی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو آدمی اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے بول کو بڑا کرنے کے لیے لڑتا ہے، یہی آدمی اصل میں جہاد لڑتا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی دوسرے اغراض ہیں تو کسی کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، وہ ان کے حق میں جہاد نہیں. اور اس کے بعد وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا. ایک مجاہد، قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تو دنیا میں مجاہد تھا؟ کہے گا کہ ہاں میں مجاہد تھا. اللہ اسے پوچھے گا کہ کیا تو نے یہ جہاد اللہ کے لیے لڑی؟ کہے گا کہ ہاں میں نے جہاد اللہ کے لیے لڑی. تو اللہ کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو نے لڑائی لڑی اس وجہ سے کہ لوگ تجھے کہے کہ تو دلیر ہے، تو شجاع آدمی ہے، تو دل گردے والا آدمی ہے، اس لیے تو نے لوگوں کے درمیان جہاد لڑی. تو دنیا میں تجھے جو ملنا تھا مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی جگہ نہیں. یہ کہہ کے حکم دیا جائے گا، اس جھوٹے مجاہد کو کھینچ کر لے کر جائیں گے اور منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
اس کے بعد قاری القرآن بلایا جائے گا، قاری القرآن بلایا جائے گا۔ قاری القرآن قرآن میں، قرآن حدیث میں جہاں کہیں بھی قاری القرآن کہا جائے صرف مراد عالم ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، صرف قرآن کی قرات نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو اس عالم کو لایا جائے گا، نبی صلی اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ بھائی تو نے دنیا میں علم سیکھا، سکھایا کس کے لیے؟ کہے گا کہ میں تیرے لیے کیا رہا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو نے اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا عالم ہے، تیرے پاس علم تھا، تیرے پاس فلاں تھا، اس وجہ سے تو نے کیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا لایا جائے گا جو دنیا میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے، بہت بڑا سخی داتا ہے، لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے پوچھے گا کہ دنیا میں تو نے صدقہ کیا تو کس کے لیے کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب میں نے تیرے لیے کیا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ نہیں، ہرگز تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ تو چاہتا تھا کہ ہر سکے میں تیری تعریف، تو چاہتا تھا کہ تیرا نام ہو ادھر، تو نے پیسوں کے لیے کیا اور آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی حصہ نہیں، اور جیسے حکم ہوگا اس آدمی کو لے کر جا کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو معاویہ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کہا ہے، وَمَن يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن مقصد دنیا چاہیے، دنیا کی خوبصورتی چاہیے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے انہیں دنیا ہی میں دے دیا، جو مانگے دنیا میں مل گیا۔ شہرت چاہیے تھی مل گئی، لوگوں کی تعریف چاہیے تھی مل گئی، پیسے چاہیے تھے مل گئے، دنیا چاہیے تھا مل گیا، خوبصورتی دنیا کی چاہیے تھی مل گئی۔ وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات دیکھیے، دنیا میں تو کوئی وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ تو دنیا میں رہیں گے جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اور قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن سوائے جہنم کے آگ کے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو سب کچھ مل گیا، دنیا میں تو سمجھ رہے تھے کہ ان کی عبادت قبول ہوگی، دنیا میں تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے صدقات خیرات کے تو کام کر ڈالا، لیکن جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو ان کے ہاتھ میں صرف صفر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کہ صرف صفر بلکہ انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے۔ تو دوستو، جہاد جیسا اتنا بڑا عمل اگر نیت میں کھوٹ ہو تو بیکار، نیت میں کھوٹ ہو تو بیکار ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز جس پر ہمیں غور کرنی ہے وہ ہے ریا۔ آپ نے سنا کہ ان 3 لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، کس وجہ سے؟ انہوں نے چاہا کہ لوگوں کی تعریف کریں، اسی کو کہتے ہیں ریا، اسی کو کہتے ہیں ریا۔ راء یرائی مراءۃ فہو ریاء، مطلب عمل کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہی لفظ استعمال کیا قرآن میں منافقین کے تعلق سے، یراؤن الناس، کرتے ہیں کام لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس، کفار کے تعلق سے کہا اپنے گھروں سے نکلے یہ لوگ تکبری کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ کب؟ جب بدر کے میدان میں آئے تکبری کے ساتھ نکلے، سمجھا کہ مسلمانوں کو رول دیں گے اور لوگوں میں شہرت کی باجا بجایا، کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے برباد کر دیا۔ تو عزیز دوستو، اسے کہتے ہیں ریا۔ ریا کا معنی آدمی عمل کرے اور دوسروں کو دکھائے، اور اسی کو شریعت نے کہا الشرک الاصغر، چھوٹا شرک، الشرک الاصغر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخوف ما اخاف علیہ الشرک الاصغر، سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز کا ڈر ہے، سب سے زیادہ اگر مجھے کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ ہے شرک الاصغر، یہ چھوٹے شرک کا۔ یہ بڑی آسانی سے اندر آ جائے گا، اسے روکنا مشکل ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس میں پھسل جائیں گے، بڑے بڑے قدم پھسل جائیں گے، معمولی چیز نہیں اسے بچنا۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہونی چاہیے، آدمی دعا کرے اخلاص کے ساتھ تو ضرور اسے بچ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے خطرناک چیز یہ ریاکاری ہے۔ تو عزیز دوستو، ریاکاری کی کئی قسمیں،
سب سے پہلے آپ نے سن لیا اسے چھوٹا شرک کہتے ہیں. ریاکاری کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا شرک کہتے ہیں. اب چھوٹے شرک کی دو قسمیں ہیں, یہ انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. جب ہم ادھر توحید میں پہنچیں گے تو وہاں پر اس چیز کی تفصیل بیان کریں گے. تو اسے کہتے ہیں چھوٹا شرک. عزیز دوستو, اسے کہتے ہیں ریا. ریا ایک ہے الریا المحض. ریا کی ایک قسم ہے الریا المحض, خالص ریا. خالص ریا سے مراد جو منافقین کرتے ہیں, جو کفار کرتے ہیں. مومن یہ نہیں کرتا, مومن سے بری ہے. خالص ریا مومن نہیں کرتا. کون کرتے ہیں؟ منافقین, جن کے دل میں نفاق ہے وہ خالص ریا کرتے ہیں. جو کفر کرتے ہیں, کافر ہیں, ان کے پاس خالص ریا ہے. لیکن مومن سے تصور نہیں کیا جاتا کہ وہ ریاکاری, خالص ریاکاری کرتا. اور منافقین تعلق سے آپ نے قرآن کی آیت سن لی جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے, لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, نہ مومن کی طرف ہے نہ کفار کی طرف ہے, ہمیشہ پریشان ہے ریاکاری کی وجہ سے. اور کفار کے تعلق سے آپ نے قرآن کی آیت سنی, بدر کے میدان میں آئے تو کس لیے آئے؟ تکبری کرتے ہوئے, ریاکاری کرتے ہوئے. تو یہ خالص ریا محض ہے, یہ صرف منافقین اور کفار کے پاس پایا جاتا ہے. اچھا, دوسرے قسم کا ریا ہے, آدمی شروع میں عبادت کے آغاز میں اللہ کے لیے کرتا ہے, لیکن اچانک سے پل جھپکتے ہی نیت میں یہ ریا داخل ہو جاتا ہے. پل جھپکتے ہی ریا داخل ہو جاتا ہے. اب ریا داخل ہونے کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کا عمل برباد ہو جاتا ہے. اب یہ جو ریا کا داخل ہونا ہے کسی بھی عبادت میں, اس کی بھی کئی شکلیں ہیں. یہ عبادت سے پہلے داخل ہو جائے, عبادت سے پہلے داخل ہو جائے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے صدقہ کرنا چاہا, پیسے لے کر جا رہے ہیں, ابھی انہوں نے عبادت نہیں کی, یعنی دیا نہیں, نیت تو کر لیا انہوں نے, اجر تو ملے گا, لیکن یہ عبادت میں آپ مکمل طور پر داخل نہیں ہوئے. بیچ میں ریا آ گیا, جا رہے تھے آپ بیچ میں آ گیا, بھائی اب آدمی کو دیں گے تو پھر اس کے پاس کچھ کام بھی لیں گے, پیسے خواہ کیوں دیں, ہے نا. آج کل ہمارے پاس یہ بہت بڑا فلسفہ چل رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد میں اس دن آپ کو دیا کہ نہیں دیا, فون ڈال کے جب بھی ملاقات کی یاد دلا کے 100 روپے کیا دے دیا, 1000 روپے کا کم لے لیا, ہے نا, بیچ میں کھوڑ ڈالے. خالص صدقہ کرنے والے, خالص زکات کرنے والے, سبحان اللہ, مجھے تو نظر نہیں آتی. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں, کہیں سے نہ کہیں, کچھ نہ کچھ. سبحان اللہ, ہم سلف صالحین کے ہاں پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا ہوا کرتا تھا کہ آدمی کو صدقہ دینے کے بعد اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آج ہمارے پاس معاملہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد میں کانٹیکٹ میں رہا ہوں, ہے نا, آپ کا فون نمبر دیجیے, میرا نمبر آپ نوٹ کر لیجیے, کانٹیکٹ میں رہیے, انشاءاللہ دوبارہ ہم دیں گے آپ کو, لیکن اس کے بیچ میں بہت کچھ کرنا ہے تم سے. یہ معاملہ چل رہا ہے. آدمی صدقہ دینے کے بعد آدمی کو بھول جائے, صدقہ بھی بھول جائے, یہ صرف سلف صالحین نے ہمیں دیکھا, یہی وجہ ہے ان کی کامیابی. اللہ مستعان. تو ایک ہے عبادت سے پہلے ریا داخل ہونا. اگر عبادت سے پہلے ریا داخل ہو گیا, عبادت چٹ. کب؟ جب اس نے ریا نکالنے کی کوشش نہیں کی, ریا داخل ہوا, خود ایسے ہی وہ عبادت میں داخل ہو گیا, تو اس کی عبادت بیکار ہے شروع سے. ایک ریا ہے عبادت کے شروع میں تو نہیں تھا, لیکن عبادت اب کر رہے ہیں تو بیچ میں داخل ہوا. تو ایسی صورت میں اب یہاں پر جب سے ریا داخل ہوا اس کے بعد سے اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی, ایسے ہی وہ چل رہا تھا, تو ریا داخل ہونے کے بعد کی عبادت چلی گئی. مثال طور پر سمجھیے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے, تو 1 رکعت تو سیدھا چلی, لیکن دوسرے رکعت میں شیطان آ گیا. اب اس کے بعد اسے وہ ریا کی غلطی ہوئی, لیکن نکال نہیں پایا وہ, یا پھر نکالنے کی نہیں سوچی, تو اس کی ایک ہی رکعت مقبول ہے, 1 رکعت بیکار ہوئی. تو جب آدمی عبادت کے شروع میں ریا داخل ہو یا پھر عبادت کے درمیان میں داخل ہو, سب سے پہلے آدمی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اسے نکال دے. اب عام طور پر لوگوں کو یہاں پر مغالطہ ہوتا ہے, ایک کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ریاکاری تو نہیں, حالانکہ وہ صرف ان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے, ایک وسوسہ ہے, یہ نیت بدلنا ہے. یہاں پر فرق کریں آپ. بعض وسوسے آتے ہیں ذہن میں, بس بات آئی ذہن میں, دل میں ایک سوچ آئی, خیال آیا, یہ نیت نہیں بن سکتی.
نیت کب بنے گی چیزوں؟ یہ خیال، یہ وسوسہ، یہ سوچنا کب نیت بدلے گی؟ جب آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ ایسے بہتے جا رہے ہیں. جیسے ریاکاری داخل ہوئی، اس کے بعد اس نے شیطان نے آپ کو بتایا کہ بھائی تمہاری یہ شہوت ہوگی، تمہارا یہ کام ہوگا، تمہارا وہ ہوگا، وہ سنتے جا رہے ہیں. شیطان کے ساتھ انہوں نے استرسال کر لیا، جیسے اہل علم کہتے ہیں استرسال، بہتے ہوئے چلے گئے. جو آدمی بہ جاتا ہے نکلنا مشکل ہے. جو آدمی جیسے سمندر میں یا پھر ندی میں بہ جاتا ہے، اس کا نکلنا بہت مشکل ہے. تو آدمی بہنے سے پہلے اس وسوسے کو بھگا دے، فوراً ریاکاری سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، فوراً اپنی نیت کو بدلے، فوراً اپنی نیت کی تجدید کرے. یہ نیت کی تجدید بہت ضروری ہے، جو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. آپ نیت کی تجدید اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. جب کبھی بھی خیر کا کام کرتے ہیں، جب کبھی بھی عبادت کرتے ہیں، رینوویشن آف انٹینشن ضروری ہے. آپ کی نیت کی تجدید ضروری ہے. تجدید کا معنی رینوویٹ کرنا. آپ اہل علم کی مجلس میں آئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے کہ بھائی یہ مجلس میں اللہ کے لیے آ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ کبھی کبھار آپ عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، نیت کیا ہی نہیں. آپ ایسے بہت سارے منظر ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. آدمی عبادت کی نیت سے چلا گیا لیکن نیت کیا ہی نہیں، داخل ہو گیا آدمی عبادت میں، کچھ بھی نہیں ملے گا اسے. نیت نہیں کیا وہ پوری عبادت کچھ بھی نہیں. سب مل کے حج جا رہے ہیں، عمرہ جا رہے ہیں، سب بس میں بیٹھ کے چلے گئے، ساتھ وہاں بیٹھے تو واپس یاد آیا ارے کیا بھائی پورا ویسٹ ہو گیا ان کا، پوری محنت ان کی بیکار چلے گی. اس لیے آدمی خیر کے کام سے پہلے، عبادت سے پہلے تھوڑی دیر اپنے ذہن میں بات لائیں کہ میں میری نیت کی رینوویشن کر رہا ہوں، میری نیت کو میں تجدید کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. تو یہ ریا جو عبادت سے پہلے داخل ہوتا ہے یا پھر عبادت میں داخل ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ رینوویشن آف نیت بہت ضروری ہے. یہ آدمی اپنے دل میں لاتا رہے، دل میں لاتا رہے، اس تعلق سے غور و فکر کرے، اسے سیریس لے معاملے کو، ہے نا. عام طور پر لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آخری تشہد میں یاد آتا ہے کہ اب ظہر میں ہے، آخری تشہد میں اب آتا ہے بصر میں. کہاں میں 4 رکعتیں آپ کی کچھ بھی محسوس ہوا ہی نہیں. نکلے دکان سے یا پھر اپنی جگہ سے نکلے، چلتے ہوئے گئے، باتوں میں گئے، فون آیا، واٹس ایپ چیک کر رہے تھے، فلان چیک کر رہے تھے، گئے وضو کیے اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، چل رہا ہے معاملہ. تشہد میں یاد آیا کہ بھائی ارے ظہر پڑھ رہا ہوں میں، ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا، ویسٹ، بیکار ہو گیا. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی نماز میں لذت پیدا کرنا چاہتا ہے تو وضو سے شروع کرے. وضو عبادت ہے، اسی لیے نماز کی عبادت سے پہلے وضو کی عبادت کو رکھی گئی. وضو مستقل عبادت ہے. عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو اس کا تعلق نماز ہے، نماز کے شرطوں میں سے شرط ہے. نہیں، وضو مستقل عبادت ہے. مستقل عبادت مانا آپ وضو کریں گے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آپ کو جو ہے آپ کے گناہ جھڑے گے. بعض لوگ وضو کرتے ہیں، نیت نہیں کی، ایسے وضو کر لیے، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، نہ ان کے گناہ جھڑیں گے نہ نماز صحیح ہے. وضو کے لیے نیت کرنی چاہیے. تو آدمی جب وضو کے لیے بیٹھا وہاں سے اس جگہ سے شروع کر لے کہ اب یہ نماز پڑھنے والا ہے. یہ دل میں تھوڑی دیر کے لیے لا لے، تھوڑا ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا کے یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو آدمی یہ نیت کی تجدید پر غور کرتا رہے، یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے اہل علم اور جاہل میں فرق یہ ہے کہ اہل علم بیٹھ کر سو کر وہ اجر کما لیتے ہیں، جاہل جو پوری زندگی محنت کر کے اجر کماتا نہیں. جاہل اہل علم سو کے وہ اجر کما لیتے ہیں، جو جاہل اپنی پوری زندگی صرف کرنے کے باوجود کماتا نہیں. فرق دونوں میں نیت. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ نیت تجارت العلماء، یہ نیت ہے نا علماء کی تجارت. نیت کر لیا کام ختم. ایک صاحب محنت کر رہے لیکن کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے یہ نیت ہماری زندگی میں، اس کا رینوویشن ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ریا محض ہے جو کفر منافقین کرتے ہیں. ایک ہے ریا جو طاری ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ریا الطاریہ، طاری ہونے والا، داخل ہونے والا ریا. یہ مومنین کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. کبھی عبادت سے پہلے داخل ہو گیا، اصل عبادت کو لے کر چلا گیا. کبھی عبادت شروع ہونے کے بعد بیچ میں داخل ہویا، وہاں سے عبادت کو اس نے چٹ کر لیا. تو ان دونوں سے بچنے کے لیے آدمی کرنا کیا چاہیے؟ تجدید نیت، یہ خیالات کو دور کریں، وسوسے کو دور کریں. بعض لوگوں کو یہ مرض ہو جاتا ہے، جب کبھی کھڑے ہوئے سمجھتے ہیں کہ میں ریا کے لیے کر رہا ہوں، میں ریا کے لیے کر رہا ہوں، میں ریا کے لیے کر رہا ہوں. وسوسے میں نہ پڑے. شیطان وسوسوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور اس کا کام بھی وہی وسوسہ ڈالنا ہے. تو آدمی وسوسے میں نہ پڑے، تھوڑی دیر کے لیے خیال کر لے کہ بھائی یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں بس کافی ہے.
اس کے بعد آدمی عبادت کرتے جائیں. اور شیطان کا ایک اہم حملہ یہ ہوتا ہے, شیطان کا حملہ دیکھیے, اہم حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں سوچ ڈالیں کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, جبکہ آپ ریاکاری نہیں کر رہے ہیں. آپ کے دل میں سوچ ڈالیں کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عبادت سے روک دیں. ایک صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں, لوگوں کو معلوم ہو گیا, لوگ آگے بولے السلام علیکم, مجھے یاد کریں, مجھے یاد کریں. اب یہ صاحب نے ارے کیا کو معلوم ہو گیا, میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت خالص ہو. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ حج نہیں جاتا, اور شیطان یہی چاہا, اس سے کام کر لیا. ایک صاحب نماز کے لیے کھڑے, اللہ اکبر, لمبی نماز پڑھنے کی ارادہ تھا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, پڑھ رہے نماز, اتنے میں دیکھا کہ پیچھے دو لوگ آ گئے ہیں, ہے نا. اب یہ صاحب اس سے پڑ گئے, خیالات بدل رہے ہیں کہ بھائی دیکھ رہے ہیں لوگ, یہ کیا میں ریاکاری کر رہا ہوں, دکھا رہا ہوں. مختصر کر لیا, السلام علیکم, شیطان کامیاب ہو گیا. اسی لیے اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ کو شیطانی وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, آپ کی نماز آپ لمبی کریں. اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ لمبی کریں, کیونکہ وہاں آپ مقابلہ شیطان سے کر رہے ہیں. شیطان یہ کر رہا ہے کہ آپ مختصر نماز پڑھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطول نماز پڑھوں گا, میں لمبی نماز پڑھوں گا میں, تو آپ کا مقابلہ شیطان سے ہو گیا. تو آپ ہم کو کرنا یہ ہے کہ کون سا وسوسہ ہے اور کون سا ہمارے دل کا یقین ہے. کیسے فرق کریں گے؟ وسوسہ وہ ٹیمپرری طور پر آئے گا, خیالات کے طور پر آئے گا, اور آدمی کو محسوس ہوگا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے, لیکن وہی جب نیت بن گئی تو محسوس نہیں ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ ایک وسوسہ ہے, وسوسہ اور وسوسے میں پڑھنا اور وہ چیز آپ کی نیت بننا. آپ نماز میں کھڑے ہیں, دوسرے رکعت میں وسوسہ آیا, آپ وسوسے کے پیچھے چلے, تو اب آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ وسوسہ ہے. اب آپ وہ ریاکاری کو سوچ کر مزے لے رہے ہیں, تو یہاں سے آپ کی عبادت ختم ہو گئی, نیت ختم ہو گئی. لیکن ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے, دوسرے رکعت میں, تیسرے رکعت میں ہے, اور وسوسے آ رہے ہیں, مقابلہ کر رہا ہے, نہیں میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, نہیں یہ نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ مقابلہ جب کر رہا ہے تو مانا کیا ہے؟ وہ ریاکاری نہیں کر رہا ہے. جو آدمی مقابلہ کر رہا ہے وہ آدمی ریاکاری نہیں کر رہا ہے. ایک صاحب بسم اللہ بول کے پیسے نکالے دینے کے لیے, اتنے ایک صاحب دیکھ لیے, نہیں لیا. مقصد یہ تھا کہ بھائی میں دوں گا تو یہ ہماری تعریف کریں گے, اچھی نیت تھی, لیکن شیطان وہ نہیں چاہتا. شیطان چاہتا ہے کہ آپ عمل نہ کریں. تو ایسی صورت میں آپ دیں اور جہاد لڑیں اپنے نفس کے ساتھ. آپ کسی بھی حالت میں ریاکاری کی وجہ سے عبادت سے نہیں رکنا ہے. یہ بہت بہت اصل کام ہے, اصل چیز ہے علم کا. آپ ریاکاری کی وجہ سے عمل سے مت رکیں. جب آپ عمل سے رک رہے ہیں ریاکاری کی وجہ سے, سمجھ لیجیے کہ شیطان کی طرف سے. ایسا اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں. جب تک آپ کے اندر بے قراری ہے, کیسے پہچانیں گے آپ؟ وسوسہ اور آپ کی نیت ریاکاری کی بن گئی. جب تک آپ کے اندر کھلبلی ہے, آپ لڑ رہے ہیں, مانا یہ کہ آپ صحیح ہے, مانا یہ کہ آپ صحیح ہیں. جیسے ایک آدمی پانی میں چھلانگ لگا دیا, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, جب تک ہاتھ پیر ہلاتا رہے گا ڈوبے گا, ہے نا. جب اس نے ہاتھ پیر ہلانا چھوڑ دیا, اب ڈوب جائے گا اندر. تو اسی کی طرح آپ جب کھلبلی میں کہ بھائی یہ نیت ہے نہیں ہے, یہ وسوسہ ہے نہیں ہے, یہ کھلبلی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ ریاکاری نہیں کر رہے ہیں. جب آدمی ریاکاری میں داخل ہو جاتا ہے, وہ چیز نیت بن جاتی ہے, تو اس کے بعد اسے کھلبلی محسوس نہیں ہوگی, وہ تو مزے لے گا اس کے بعد. اللہ رب العزت ہماری حفاظت کرے. تو عزیز دوستو, اچھا یہ ہو گیا ریائے طاریہ. اچھا, ایک آدمی کسی بھی قسم کا عمل کر رہا ہے, لیکن کوئی ایک دنیاوی غرض کو داخل کر رہا ہے, اس میں ریاکاری نہیں ہے. جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ساتھ تجارتی سامان لے کر جاتے, حج کے لیے جاتے, وہاں پر تجارت کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت اجازت دے دی. میاں کی رات میں اگر کوئی آدھی رات کے بعد نکلنا چاہتا ہے, اس کے پاس مویشی جانور ہیں, یا پھر پانی کی تجارت کرتا ہے, کسی بھی کھانے پینے کی تجارت کرتا ہے, تو آدھی رات سے نکلنا چاہتا ہے تو اجازت ہے اس کی, تجارت لیکن اجازت ہے اس کی. تو اسی طریقے سے لوگ اس زمانے میں جہاد کے لیے جاتے تھے, ساتھ ساتھ تجارت بھی ہو جاتی تھی ان کی. بلکہ اب حج میں ایسا بھی ہے کہ آپ حج بدل کرتے ہیں, ہے نا, حج بدل کرتے ہیں, آپ پیسے دیے آپ حج کریں گے لیکن کسی اور کے نام سے, جائز ہے اسلام میں. اسی طریقے سے عمرہ, اب اسی طریقے سے جہاد میں ایک ہے جعل کہتے ہیں, جہاد میں ایک ہے جعل, یعنی جہاد آدمی لڑ رہا ہے, لیکن جیسے آپ نے کل سنا
مسلمہ بن عبد الملک نے اعلان کیا, ایک تحفے کا اعلان کیا ہے نا, کہ آپ فلاں اگر کوئی داخل ہو کر اندر سے دروازہ کھول دے, قلعہ کھول دے, تو اس کے لیے اتنی رقم ہوگی. اسے کہتے ہیں جعل, اسے کہتے ہیں فقہ اصطلاح میں جعل ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ریاکاری نہیں ہے. جعل پیسوں سے اس کا تعلق ہے, تجارت پیسوں سے اس کا تعلق ہے. یا پھر آپ حج پر گئے, آپ کے پاس مویشی جانور ہے, آپ نے جانور کے لوگوں میں کرائے کے لیے دے دیا, وہ بھی جانور آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ کا مقصد ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد جانوروں کو ذبح کر دیں گے, تب تک آپ کرایہ لے لیں گے. ایسے بھی ہوتا ہے. یا پھر آپ نے کسی ایک آدمی کو اپنے جو ہے خادم کے طور پر لے لیا, اسے کہا کہ بھائی چلو میں آپ کو پیسے دے دوں گا, میرے ساتھ تم بھی حج کرو, میری خدمت کرنا. اب وہ صاحب کا حج کا کیا معاملہ ہے, وہ تو خدمت کے لیے ہے, ساتھ حج بھی کر رہے ہیں. ہاں یہ خاص طور پر حج میں, جہاد میں ایسی چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں عبادت کے ساتھ دوسری چیزیں داخل ہوتی ہیں. عبادت کے ساتھ دوسری چیزیں داخل ہو, سمجھ نہیں بات. یہاں ریا نہیں ہے, دکھاوا مقصد نہیں ہے, کوئی دوسرا مقصد ہے, پیسے مقصد ہے. تو ایسی صورت میں اب ان لوگوں کا کیا کہنا, کیا یہ پورا حج نہیں ملے گا, کیا پورا جہاد کا ثواب ملے گا؟ مثال طور پر ایک مجاہد اعلان کیا گیا کہ فلاں تحفہ ہے, تو اس کے بعد جام بازی کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ تحفہ حاصل کرنے کے لیے, تو پھر اس کا جہاد کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں ایسی چیزوں میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شروعات کیسے کیا. اس نے حج کے لیے گیا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے گیا. ضمن اس نے لوگوں نے کہا کہ حج بدل کر بیٹھو, تو اصل نیت اللہ کے لیے تھی, تو ضمن دوسری چیز داخل ہو گئی, سائڈ بائی سائڈ دوسری چیز داخل ہو گئی. تو ایسی صورت میں جتنا وہ اخلاص پیدا کرے گا اتنا اجر ملے گا, ورنہ اصل عبادت مقبول ہے. سمجھ میں نہیں ہے بات, اصل عبادت مقبول ہے. جیسے ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, آ کر کہا یا رسول اللہ, بنو سلمہ کے لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں, ان میں سے بعض ہیں جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں تاکہ وہ اپنے بستی کو بچائے, ان میں سے بعض لوگ مال غنیمت کے لیے نکلتے ہیں, ان میں سے بعض لوگ اللہ کے لیے بھی نکلتے ہیں. یا رسول اللہ, ان میں سے کون شہید ہے؟ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ کوئی اپنی بستی کو بچانے کے لیے, کوئی دولت کے لیے, کوئی اللہ کے لیے, ان میں سے اگر کوئی شہید ہو جائے تو کسے شہید کہا جائے گا؟ قتل کر دیا گیا تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کان اصل امری, اگر وہ لوگ اصل میں اللہ کے لیے لڑنا چاہتے تھے, بعد میں چیزیں داخل ہو گئی, نہیں, ان کا معاملہ اللہ کے بول بالا کرنے کا ہے, یعنی شہید ہے سب, یعنی شہید ہے سب. تو اس حدیث سے بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ایسے قسم کی عبادتیں جہاں ریا کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں شامل ہو جائیں تو اصل نیت کو آپ دیکھیں گے, اصل نیت اللہ کے لیے, اور اس کے بعد یہ بھی چیزیں داخل ہو گئی, تو ایسی صورت میں آپ جتنی کوشش کر کے اخلاص پیدا کریں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا, ورنہ اصل عبادت تو مقبول ہے. اگر ریاکاری ہو جائے تو اصل عبادت مقبول نہیں ہے نا. ریا کا داخل ہونا کسی عبادت میں, غیر ریا کا عبادت میں داخل ہونا فرق ہے. ریا کا اگر عبادت میں داخل ہونا ہے تو عبادت وہاں سے باطل خراب نہیں جائے گی, ختم ہو جائے گی, اللہ کی نظر میں کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن یہ کیا ہے, اس میں تو اجر ملے گا, جتنا وہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے اتنا اسے اجر ملے گا. سمجھے نہیں؟ تو اس حدیث کی روشنی میں تو اچھا, اب یہاں پر جیسے آپ نے سنا بعض عبادتیں ہیں جن کا شروع ختم سے جڑا ہوا ہے, یعنی آپ ایک عبادت کی حالت میں جاتے ہیں, ختم کرنے کے بعد باہر آتے ہیں. بعض عبادت کے لیے ایسی حالت نہیں ہوتی, جیسے کہ نماز, آپ اللہ اکبر کہے داخل ہو گئے عبادت میں, پڑھتے گئے, کب نماز سے باہر آئیں گے؟ جب آپ نے سلام کیا. حج کے لیے آپ جا رہے, احرام باندھ لیے, حج کے لیے داخل ہو گئے نیت سے, اور جب تک حج کے ارکان آپ ختم نہیں کر لیتے آپ باہر نہیں آتے. تو اس کا شروع آخری سے جڑا ہوا ہے, نماز کا شروع تکبیر تسلیم سے جڑا ہوا ہے, یعنی ایک پیک ہے. حج ایک پیک ہے. اسی طریقے سے روزہ صبح سے شروع ہوتا ہے مغرب تک, شروع آخر جڑا ہوا ہے. تو یہ جو عبادت کا داخل ہونا میں نے بتایا, داخل ہونا اور خلل پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اور آپ نے محنت کی اسے نکالنے کی کوشش کی, تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنی آپ نے محنت کی. لیکن بعض عبادتیں ہیں جن کا نہ شروع ہے نہ ختم ہے, جیسے پڑھنا, پڑھتے ہیں آپ, ایک لائن پڑھے, 2 لائن, 2 لفظ پڑھے, کبھی 2 پیج پڑھے, 2 لفظ, اس کے لیے کوئی شروع کوئی اختتام نہیں ہے. جیسے ذکر کرنا,
یہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، 100 مرتبہ کہا، اس کے لیے کوئی داخل ہونا خارج ہونے کا سچویشن نہیں ہے، شروع ختم نہیں ہے. جیسے انفاق کرنا، پیسے دینا اللہ کے لیے، شروع ختم نہیں ہے. جیسے نماز میں داخل ہوئے نکلے، حج میں داخل ہوئے نکلے، روزے میں داخل ہوئے نکلے. تو ایسی عبادتیں جس کا نہ شروع ہے نہ اختتام ہے، ایسی عبادتیں اس میں ریا داخل ہو گیا، وہیں سے عبادت ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے عبادت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے پیسے دیے، ریاکاری داخل ہو گئی، خلاص باطل ہو گیا. تو ایسا عبادت میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کر لیں. ایسی عبادت جس کا آخری پہلے سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے نیت کریں، بعد میں عبادت میں داخل ہو. اور یہ جھٹکے میں ختم ہونے والی عبادت ہے. دیکھیے آپ روزہ جیسے ہو گیا، آپ داخل ہوئے، آپ بیچ میں ریاکاری آئی، ایک دن گزرے گا، پھر آخری میں آپ نے کیسے ختم کیا اس کے اعتبار سے آپ کو اجر ملے گا. لیکن ذکر تو ایسا نہیں ہے، انفاق تو ایسا نہیں. تو جو عبادت جس کا شروع اور آخر نہیں ہے، شروع اور آخر سے جڑے ہوئے نہیں ہے، ایسی عبادت میں آپ میں شروع میں ہی ریا داخل ہو گئی، وہیں سے عبادت باطل ہو جائے گی. تو ایسی عبادتوں کو آپ کو شروع سے ہی محنت کرنا ہوگا، شروع سے ہی آپ کی نیت کی تجدید کرنی ہوگی. وہ عبادتیں جو شروع اور آخر سے لگے ہوئے ہیں، جیسے روزہ ہو گیا، نماز ہو گیا، حج ہو گیا، ایسی عبادت میں آپ شروع میں تو احتیاط کر کے داخل ہو گئے، بعد میں ریا داخل ہوا، ادھر ادھر ہوا، آپ نے کوشش کی، پھر درست کر لیا، آپ جتنی محنت کی اتنا اجر آپ کو ملے گا. لیکن یہ عبادتوں میں ایسا نہیں ہے، یہ عبادتوں میں ایسا نہیں. اسی لیے آدمی کو فرق کرنا چاہیے کہ کون سی عبادت کے شروع اور آخر سے جڑے ہیں اور کون سی عبادت شروع اور آخر سے جڑے نہیں ہیں. اور اسی ریا سے متعلق عزیز دوستو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ فلاں نے عبادت کی، لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ آئے آ کر تعریف کرنے لگے، کیا وہ خوش ہو جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں ہی اسے خوشخبری دے دی گئی. آدمی نے عبادت اللہ کے لیے کی، لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو لوگ سمجھیے کہ ایک صاحب نے مسجد بنا دی، اخلاص کے ساتھ بنائی، یا پھر ایک صاحب نے ہے نا فلاں کتاب لکھی، لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کی، نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام ہو، لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا، اب لوگ فون ڈال کے ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو ایسی تعریف کو لے یا غم میں پڑ جائیں، کیا کریں؟ اس کے ساتھ ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اگر وہ خوش ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے اصل عبادت کی اللہ کے لیے، بعد میں وہ عبادت نے اسے تعریف لائی، تو یہاں پر اسے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب عبادت ہی ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں شروع سے ریا داخل ہے، پھر اس کے بعد لوگوں نے تعریف کی، تو اور معاملہ ڈینجر ہو جائے. اگر کسی نے عبادت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یہ عبادت مشہور ہو گئی، لوگ فون ڈال کے مل کے تعریف کر رہے ہیں، تو یہ آدمی تو پہلے سے پھنسا ہوا ہے اور پھنس جائے گا، کیونکہ لوگوں کی تعریف جھوٹی ہو گئی نا. اب لوگوں سے تعریف لے رہا، خوش ہو رہا ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ اور باطل پر باطل. اللہ رب العزت حفاظت کرے. تو اگر عبادت کرنے کے بعد اگر کوئی اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف سن کر خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خوشی اتنا نہ ہو کہ آدمی کیا ہے، بات کی عبادت اس کی برباد ہو جائے، ہے نا. اسی لیے لوگوں کی تعریف کو قبول کرنے کا بھی ایک مادہ ہونا چاہیے، قبول کرنے کا بھی مادہ آپ کے پاس ریسورس پاور ہونا چاہیے کہ کون کتنی تعریف کرے تو کتنا لے اور کتنا نہ لے. اور یہ بھی ساتھ رکھ لیں کہ لوگ جب تعریف کرتے ہیں ساتھ ساتھ ضرور آپ کی مذمت کریں گے. جس کی تعریف پبلکلی ہوئی ہو اس کی مذمت پبلکلی ہوگی. تجربہ بتاتا ہے جس کی تعریف لوگوں نے چھپ چھپ کر کی اور اس کی مذمت چھپ چھپ کر کریں گے. اور عام طور پر چہرے پہ تعریف کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، آپ کے چہرے میں تعریف کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ صحیح اخلاص کے ساتھ سلوک کرنے والا، آپ کا سچا دوست وہ ہے جو آپ کے پیٹ کے پیچھے آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے پیٹ کے پیچھے آپ کی طرفداری کرتا ہے. جو آدمی چہرے میں آپ کی تعریف کرتا ہے، چہرے میں آپ کو خوش کراتا ہے، یہ آدمی خطرناک ہے، اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا اگر کسی نے چہرے میں تعریف کی تو اس کے چہرے میں مٹی مارو، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک مرتبہ ایک صاحب بیٹھے تھے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل تو تم نے تو اسے قتل کر دیا، تم نے تو اسے قتل کر دیا، وہ ابھی عبادت کرنا چاہ رہا، تم نے اسے ختم کر دیا، کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں. تو آدمی جب چہرے میں تعریف ہو تو فرق کرے، ہے نا. کبھی کبھار چہرے میں تعریف آدمی کو برباد کر سکتی ہے اور کبھی کبھار خوشی لا سکتی ہے. تو آدمی فرق کرے اور اس کی عادت پیدا کرے. تو یہ چند باتیں تھی عزیز دوستو جن کا تعلق اخلاص سے تھا. اب چند باتیں سن لیجئے
جن کا تعلق عبادت سے، مطلب فقہی مسائل سے، مسائل میں نیت. یاد رکھ لیجئے یہ نیت طلاق کے مسئلے میں بہت بہت اہم ہے. طلاق کے مسئلے میں بہت بہت اہم ہے. آدمی طلاق میں جو نیت کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اسے عمل کرنا پڑے گا. ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے سنا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری تعریف کرو، بتاؤ کہ میں کیسے میرے اندر خوبیاں ہیں. تو اس نے تعریف کی، کہا کہ تم ہرن جیسی ہو، تم فلان جیسی ہو، فلان جیسی ہو. وہ کھینچتی گئی یہاں تک اس نے کہا کہ تم مجھے طالق کہو. تو آدمی نے کہا طالق، اور اس کے بعد یہ گئی کہا کہ میں طلاق لے چکی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے طالق کا لفظ استعمال کیا. طالق کا مطلب طلاق ہو گیا. تو عمر بن خطاب نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے طالق کا لفظ کہا کہ ہاں. پوچھا کہ تم طلاق دینا چاہتے تھے؟ نہیں. اس نے تعریف کرنے کو کہا تھا، میں نے تعریف کی، تو اس میں یہ لفظ اس نے کہا تو میں نے کہہ دیا. میری اصل نیت طلاق دینے کی نہیں تھی. تو عمر بن خطاب نے فوراً کہا کہ تمہاری نیت پر ہی فیصلہ ہوگا، اور تم نے جو طالق کا لفظ کہا وہ جیسے ہرن کی تعریف کرتے ہوئے شعراء کہتے ہیں کہ ایسی ہرنی ہے جو کھلی ہوئے میدان میں چھوٹ حاصل کر کے دوڑتی ہے، تو تم بھی اس اعتبار سے انہوں نے چھوٹ حاصل کرنے کے تعلق سے کہا، تمہارے تعلق سے نہیں کہا. تو عمر بن خطاب نے فتوا دیا ان کی نیت کو بنیاد بنا کر، اگرچہ کہ اس نے لفظ طلاق استعمال کیا. اہل علم کے پاس طلاق کی دو قسمیں، ایک ہے طلاق صریح، ایک ہے طلاق کنایہ. طلاق صریح اس کو کہتے ہیں جس میں لفظ آدمی طلاق کا استعمال کرتا ہے. لفظ طلاق کا استعمال ہو جائے تو آدمی کو طلاق دینی پڑے گی. لیکن ایک نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، اشارتاً طلاق کا کہا کہ چلے جاؤ تمہاری ماں کے گھر کو، میں نہیں چاہتا، گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ مت آؤ. ایسے الفاظ جس میں طلاق کا لفظ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی طلاق کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر جب آدمی صریح طلاق کا لفظ استعمال کر لے اس کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا. لیکن یہاں پر بھی نیت دیکھی جائے گی. اس حدیث کو بات معلوم ہوتی ہے چونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو یہاں پر بھی نیت کو دیکھی جائے گی. ایک صحابی جن کا نام وائل بن حجر تھا رضی اللہ عنہ، وہ اپنے لوگوں کو لے کر یمن سے مدینہ آ رہے تھے. تو اب جس قبیلے کے ساتھ یہ آ رہے تھے، وائل بن حجر اپنے قبیلے کے وہ شہزادے تھے، تو ان کے دشمن ہوا کرتے تھے. تو ایک قبیلے کے ساتھ جب آ رہے تھے تو ان کے دشمن نے انہیں پکڑ لیا. اب وائل بن حجر نے کہا کہ میں اس قبیلے سے ہوں. اب کوئی اٹھ کر قسم کھانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وائل بن حجر ہمارا بھائی ہے. اتنے میں ایک صاحب اٹھے اٹھ کر کہا کہ وائل بن حجر میرے بھائی ہے، ہم میں سے میرے بھائی ہے. انہوں نے چھوڑ دیا. وائل بن حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد مسئلہ یہ پیش آیا کہ پوچھا یا رسول اللہ، اب یہ صاحب انہوں نے قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا کہ میں ان کا بھائی، تب جا کر میری چھوٹ ہوئی، ورنہ چھوٹ نہیں ہوتی. تو یہاں پر انہوں نے قسم کھائی ایک ایسی چیز پر جو نہیں ہے، ایک ایسی چیز پر جو نہیں. لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ بچائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سولوشن ڈھونڈا. کہا کہ ہاں یہ تو بھائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی. تم نے اس بنیاد پر قسم اٹھائی تو تمہاری قسم صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کا فتویٰ دیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی، الیمین علی نیت المستحلف. قسم میں جو آدمی قسم اٹھاتا ہے اس کی نیت پر جانا ضروری ہے. ایک آدمی قسم اٹھا رہا ہے، اس کی کیا نیت تھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اب اس حدیث میں وہ صاحب جنہوں نے وائل بن حجر کو بھائی کہا تو ان کی نیت کیا تھی؟ بچانا، ایک مظلوم کو بچانا. تو ایسی صورت میں ان کی نیت کیا تھی اس کے مطابق فیصلہ ہو. انہوں نے قسم اٹھایا ہو یا پھر وعدہ کیا ہو یا پھر کسی بھی قسم کا معاملہ کیا ہو، نیت کی بنیاد پر انہوں نے جو کیا اسی کے ساتھ ان کا فیصلہ ہو. لیکن ایک صاحب قسم اٹھا رہے ہیں لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ ظلم کرنا تھا. نیت کیا تھی؟ ظلم کرنا تھا. تو ایسی صورت میں اس نیت کو قبول نہیں کریں گے.
جو ظلم کے بنیاد پر نیت ہے اسے قبول نہیں کریں. اسی لیے اہل علم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے کبھی کبھار انسان ایک ایسے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے جھوٹ کہنا پڑتا ہے نا. مثال طور پر ایک صاحب آپ کے پیچھے پڑ گئے, فون ڈالا کہ مجھے کہاں گئے بھائی, کدھر آئے بھائی, کیا بیٹھے ہیں, کیوں, آپ بتانا نہیں چاہتے بھائی آپ کے پورے معاملات. ایک صاحب آپ کے بزنس فٹوں میں پڑ گئے کہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کہاں سے مال لے رہے ہیں, کیا آپ کو فائدہ, کتنے پرسنٹیج فائدہ ہے, روز کتنا کماتے ہیں آپ, جی ماہانہ آپ کی انکم کیا ہے. غیر ضروری چیزیں ہے نا, بس لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے. تو اب غیر ضروری کوئی آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا تو آپ اسے کیسے بچیں؟ آپ صریح جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر اہل علم اجازت دی, کہا کہ المعاریض مندوحۃ الکذب. المعاریض, المعروض کہتے ہیں صریح جھوٹ نہیں, صریح جھوٹ نہیں. آپ نے پوچھنے والے کی نیت یا پھر پوچھنے والے کی سوچ کو بدل دیا. جیسے عام طور پر لوگ امام احمد بن حنبل سے ملنے آتے ہیں, تو بڑے امام تھے, ملنے آتے ہیں, ان کا ہر وقت ہر لمحہ قیمتی, بیٹھتے ہیں تو قیمتی. لیکن بعض لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھ جاتے, ادھر ادھر کی باتیں, قبیلے کی باتیں, ادھر کی باتیں. اب انہیں پریشانی ہوتی ہے کہ ان سے کیسے کہیں گے جاؤ, مہمان ہیں. تو جب ایسا زیادہ ہو جاتا تھا, امام احمد بن حنبل اپنے بچوں سے کہہ دیتے کہ کوئی آئے تو کہنا کہ والد صاحب یہاں نہیں ہے, کوئی آئے تو کہہ دینا والد صاحب یہاں نہیں ہے. مقصد کیا تھا, والد صاحب یہاں نہیں ہے, یہاں کہاں ہے, والد صاحب تو کمرے میں, والد صاحب یہاں نہیں. تو سننے اچھا چلے جاتا. تو اسے یہ تو صریح جھوٹ تو نہیں, یہ تو بتا رہے تھے, اشارہ یہی تو کر رہے تھے نا, صریح جھوٹ تو نہیں. صریح جھوٹ کہنا تو ظلم, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسے فوراً قرضدار گھر آئے تو کہہ دو بچوں کو بھائی کہ ابا یہاں نہیں ہے, پپا گھر میں بیٹھے, یہاں پر دو آپ کو ڈینجر معاملہ ہے. پہلے تو آپ نے جھوٹ کہا اور اس کے بعد آپ نے ظلم کیا, 2 گناہ ملیں گے. تو یہ جو معروض ہے اسے آپ صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں. تو معروض استعمال کرنا جائز ہے. کب؟ جب آپ جھوٹ کہنا نہیں چاہتے. جب آپ جھوٹ کہنا نہیں چاہتے تو ایسی صورت میں معروض استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب؟ جیسے آپ کو بتایا میں, اس سینیریو میں جہاں ہے نا آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن آپ کا خامخواہ نقصان ہو رہا ہے. ایک کوئی آدمی آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے, علم سکھا رہے ہیں آپ, اس کے ساتھ آپ نے وقت بتایا, یہ الگ بات ہے. لیکن خامخواہ کی باتیں کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں آدمی بچنا چاہتا ہے تو معروض استعمال کر سکتا ہے. لیکن اچھی طریقے سے غور سے سن لیجیے, یہ باطل میں استعمال کریں گے تو 2 گناہ ملیں گے, ایک جھوٹ بولنے کا, دوسرا ظلم کرنے کا. کسی آپ نے وعدہ کر دیا کہ بھائی کل آؤ لے لو, کل آئے تو آپ نے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی, کہا کہ میں معروض کر رہا ہوں, تو آپ کو یہاں پر 2 گناہ. ایک آپ نے وعدہ خلافی کی اور اس کے بعد آپ نے جھوٹ کہا, اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے معروض کے علم کو غلط استعمال کیا, اس کا بھی جو ہے آپ کو جھیلنا پڑے گا. تو یہ جو اہل علم نے سکھایا ہے یہ صحیح ڈھنگ سے حق میں استعمال کرے, غلط میں استعمال نہ کرے. تو یہاں پر یہ جو معروض ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہے؟ نیت پر ہے. آپ کی نیت اچھی ہے نا, آپ تو کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے, آپ خود اپنے آپ کا خود کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے, تو ایسی صورت میں آپ نے معروض استعمال کیا, جائز ہے. یہ آپ کو جھوٹ سے بچا لے گی. کبھی کبھار لوگ جیسے کہا جاتا ہے ملاحظے میں مردہ کھائے, ملاحظے میں مردہ کھا گئے ہے نا, مردہ کھانا حرام ہے. اب ملاحظہ دیکھنا وہ تو سنت ہی تھا, لیکن سنت سے بچنے کے لیے انہوں نے حرام کر دیا, ایسا ہو جاتا ہے معاملہ. تو ایسی صورت میں آدمی معروض استعمال کرے, ایسی صورت میں معروض استعمال کریں. یا پھر آپ کو جیسے مثال طور پر ایک کوئی پارٹی کا بڑا ہے, معلوم ہے کہ اس کی جو ہے تجارت حرام ہے, اس نے آپ کو دعوت دے دیا, اب جائیں گے تو بھی مسئلہ ہے, نہیں جائیں گے تو بھی مسئلہ ہے نا. تو اب یہاں پر آپ نے معروض استعمال کیا, کہا کہ مجھے کام ہے, بہت ہی ارجنٹ کام ہے, اس لیے میں نہیں سکتا, بہت ارجنٹ کام تھا, سونا تھا, سو گیا جی. تو ایسا آپ نے معروض استعمال کیا تاکہ آپ نے اپنے آپ کو اس حرام سے بچانے کے لیے, جھوٹ سے بچانے کے لیے. جھوٹ کے بھائی جو ہے میں کچھ جھوٹ میں آؤٹ آف اسٹیشن جب کہ مستی میں ہے, صحیح جھوٹ بولنے سے پہلے آدمی اس کے بجائے معروض استعمال کر سکتا ہے. یہاں پر بھی نیت کو دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے نیت کا تعلق حج سے بہت گہرا ہے, اور حج کے تعلق سے سمجھ لیجئے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے الفاظ سے نیت کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں. حج کے لیے, عمرے کے لیے جو الفاظ ادا کرتے ہیں, اس کی مثال تکبیرۃ الاحرام جیسی ہے. اللہ اکبر کہہ کے جیسے عبادت میں داخل ہو گئے, ویسے لبیک عمرۃ لبیک حج کہہ کے آپ داخل ہوتے ہیں. تو یہ چند مثالیں تھی, اور بھی باتیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کبھی ہم کو موقع ملے تو ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور آخری بات, نیت کا تلفظ فقہی مسائل میں
نیت کا تلفظ بہت ضروری ہے. ایک صحابہ کھڑے اللہ اکبر اس امام کے پیچھے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر, یہ کارپیٹ کے اوپر 4 رکعت پڑھ رہا ہوں فلان. کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب جو ہے ایسے آ کے کھڑے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے پوری لسٹ گنائی, اور ابھی تھا تو پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے, نماز ختم ہونے کے بعد کہا کہ تم نے ڈیٹ اور مہینہ اور سال چھوڑ دیا. وہ بھی کہہ دے تو معاملہ پورا ہو جائے, تاریخ چھوڑ دی اور اس کے بعد تم نے مہینہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد سال چھوڑ دیا, وہ بھی کہہ دیتے معاملہ پورا ہو جاتا. تو یہ ہے نا تلفظ کی ادائیگی, یہ اس کی کہیں پر بھی دلیل نہیں. تلفظ کی ادائیگی کسی بھی عبادت کے لیے تلفظ کی ادائیگی زبان سے نیت کرنا یہ ثابت ہی نہیں ہے. نیت آدمی دل میں کرے گا, نیت کی جگہ دل ہے. نیت کا معنی پختہ ارادہ عبادت کرنے کا, پختہ ارادہ وہ عمل کرنے کا, اس نیت سے کیا اجر ملے, اسی کو نیت کہتے ہیں. اور یہ کہاں ہوتا ہے, یہ خالص دل میں ہوتا ہے, یہ زبان میں نہیں ہوتا. زبان میں اگرچہ کہ بعض فقہاء نے مستحب کہا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو وسوسے میں پڑ جاتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوئے کون سا نماز فیصلہ نہیں کر پا رہے, ایسا بعض لوگوں کو ہوتا ہے, کھڑے ہوئے اللہ اکبر 4 رکعت پڑھنا ہے, لیکن یہ کیا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں, وسوسے پڑے رہتے نا, پھر یہ میری سنت ہے یا پھر میری چھوٹی ہوئی ظہر ہے یا پھر اثر ہے, کیا ہے یہ وسوسے میں نماز پڑھی پڑھ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا, وہ تو نفل ہے. یہ وسوسے میں ایسے ہی نماز پڑھ لی, ایسے ہی کنفیوژن میں نماز پڑھ لی, فیصلہ نہیں کیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے پوری نماز ختم کر لی, کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں, وہ تو نفل میں شمار ہوگا. آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر اس وجہ سے بعض فقہاء نے لفظ سے ادا کرنے کی اجازت دی, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں. تو آدمی پختہ دل میں نیت کرے اور اس کے بعد عبادت کرے. اب وہ اسی طریقے سے نماز بھی لے لیجیے, کبھی آپ بھی نماز کے لیے گیا, اللہ اکبر بول کے کھڑا ہو گیا, فرض کی تو نیت تھی, لیکن کون سی نماز اس کی نیت نہیں کی اس نے, یہ ظہر یا پھر عصر یا پھر عشاء ہے, نماز کی تعین نہیں کی, بلکہ وہ فرض نماز کی نیت سے اللہ اکبر کہہ دیا. اسے کہتے ہیں النیہ المطلقہ, مطلق نیت, جنرل نیت کر لیا, میں نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے, فرض نماز, کون سی عبادت کرے گا, کون سی نماز پڑھے گا, اس نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس نے مطلق نیت کی کہ میں روزے رکھوں گا, رمضان کے مہینے کے شروع میں ہی کر لیا اس نے, اور اس کے بعد مہینہ بھر روزہ رکھ رہا ہے, ہر روز نیت اس نے نہیں کی. اسے کہنا ہے نیہ المطلقہ. نیہ مطلقہ جائز ہے یا نہیں جائز, اہل علم نے اختلاف کیا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نیہ مطلقہ جائز ہے اور اس میں آدمی عمل کر سکتا ہے. نیہ مطلقہ آدمی عمل کرو, انشاءاللہ اس میں اسے اجر ملے گا. لیکن آدمی تجدید نیت سے پیچھے نہ ہٹے, تجدید نیت اس کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جن کا تعلق نیت سے فقہی مسائل. تو یہاں پر یہ حدیث اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں یعنی آنے والی مجلس میں حدیث نمبر 2 استعمال کریں گے, چونکہ بہت اہم حدیث تھی اس لیے ہم نے تھوڑی اس میں تفصیل سے بات کی, اور آنے والی حدیثیں آسان ہیں, اس میں ہم اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اگر کوئی سوال ہے تو کریں. اللہ اکبر, کوئی کافی میں جو نماز پڑھتا ہوں تو اللہ, ہاں کافی ہے, اب بولنے کی ضرورت نہیں, آپ نے دل میں سوچ لیا کافی ہے, انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی. ریاکاری کے بارے میں اگر کوئی صدقہ دیے وہ خود نہیں ریاکاری نہیں کرے, ان کے ماں یا باپ نے بولے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ صدقہ کیے ہیں, ان کی نیت تو ریاکاری کی نہیں تھی, لیکن ان کے جو متعلقین ہیں, والدین ہو گئے, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا صدقہ کرتا ہوئے میرا بیٹا تعریف کرتے گھوم رہے ہیں. تو ایسی صورت میں عبادت کرنے والے تو آپ ہیں, آپ کی عبادت میں دوسروں کا دخل نہیں ہو سکتا. آپ کی عبادت میں آپ جیسے آپ دوسروں کی عبادت نہیں کر سکتے, آپ دوسروں کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, ان بھائی ان کے لیے 2 رکعت پڑھ لے تو بھائی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو جیسے آپ دوسروں کی عبادت نہیں کر سکتے, ویسے آپ کی عبادت میں دوسروں کی تاثیر نہیں ہوتی. تو آپ صدقہ کیے تو یہ خالص آپ کی عبادت ہے, اس میں دوسروں کی نیت کا دخل نہیں, آپ کی نیت کا آپ کی عبادت میں دخل ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ استخارہ سے پہلے نیت کی ضرورت ہے یا نہیں. ہاں استخارہ عبادت ہے, صلاۃ الاستخارہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا استخارہ کیسے کرے, تو عبادت ہے, اس کے لیے نیت ضروری ہے. لیکن کس کے لیے استخارہ کر رہا ہے, جب کب آدمی استخارہ کرتا ہے, اس کی کئی صورت ہے. 1-2 کام ہے اس میں سے کرنا چاہتا ہے, یا پھر کئی کام ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرے, یا پھر ہے کام کیا کریں ایک دم براڈ مائنڈ ہے. ان تینوں کے لیے آدمی استخارہ کر سکتا ہے. استخارہ
ان تینوں کے بھی لے کر سکتا ہے. استخارہ کا رزلٹ کیسے نکلے گا؟ جیسے عام طور پر خواب کے انتظار میں رہتے ہیں, استخارہ کرنے کا 3 دن سے ایک بھی خواب نہیں آیا. جی ایسا نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا صلاۃ الاستخارہ کا رزلٹ آپ کو خواب میں ملے. صلاۃ الاستخارہ کا رزلٹ وہی ہے جو ہو رہا, وہی ہے جو آپ ہے نا نتیجے کے انتظار میں رہتے ہیں. بہت لوگ 1 مہینے 2 مہینے سے کر رہا ہوں میں, اب تک نتیجہ نہیں نکلا. اب کون انتظار کرو گا جی؟ نتیجے کے انتظار مت کیجیے, آپ استخارہ کرتے جائیے, اس کے بعد جو بھی ہوگا وہی نتیجہ ہے. شاطور آپ سوچے کہ بھائی یہ تجارت کریں یا نہ کریں, آپ استخارہ کر رہے ہیں, چند دنوں کے بعد ہوا کہ بھائی وہ تجارت خود بخود ختم ہو گئی, وہی نتیجہ ہے. ضروری نہیں کہ آپ خواب میں دیکھیں. ہاں خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں ممکن ہے, یا پھر کوئی ایک نیک آدمی نے رائے بھی دے دی, یہ بھی نتیجہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. آپ نتیجے کے انتظار میں مت رہیے, آپ استخارہ کثرت سے کرتے رہیے. تو استخارہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے مستقل نیت ہونا ضروری ہے. واللہ اعلم. سرٹیفکیٹ جی یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر یہاں اور بہنوں میں, آپ اپنے نوٹس مینٹین کریں. خاص طور پر بہنیں وہ بھی اپنا نوٹس مینٹین کریں, تاکہ پورا کلاس ختم ہونے کے بعد اس سے آنے والوں کو فائدہ ہو انشاءاللہ. اگر کسی کے نوٹس اچھے ہیں تو انہیں پرائز بھی ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر بھی جو بھی ادھر بیٹھے ہونے کے لیے بھی جی. گھر سے نکلتے وقت ظہر کی نماز جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت, اچھا سوال کر رہا ہے, ہاں نکلتے وقت آ کے ظہر کی پڑھنے جا رہے ہیں تو نیت کرے تھی بس نماز سے ہو جاتی ہے. جی ابھی آپ جواب دیتا ہوں. تو میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ جو آپ یہاں پر بھی اچھے نوٹس تیار کر سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. جس کے نوٹس اچھے ہیں ان کے لیے ہم انشاءاللہ پرائز کا انتظام کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک سوال ہے گھر سے نکلے اور گھر سے نیت یہ تھی کہ ہم ظہر کے لیے جا رہے ہیں, بس کافی ہے, بہت کافی ہے. آپ دل میں سوچ لیے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بات دل میں آ گئی, الحمدللہ یہ کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے لیے زبان سے کہنا, عمرے کے لیے زبان سے کہنا, جیسے لبیک عمرۃ لبیک حجۃ, یہ کہنا ہاں ضروری ہے, لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام وہی ہے جیسے آپ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں, اللہ اکبر. اب نماز میں تکبیرۃ الاحرام کیا ہے؟ انٹری پوائنٹ ہے نا, یہ کرنے کے بعد ہی آپ انٹر ہوتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انٹر کہاں سے ہوں گے آپ نماز میں؟ ویسے ہی حج اور عمرہ میں انٹر ہونے کے لیے یہ الفاظ ہیں. یہ الفاظ نیت نہیں ہے, عام طور پر لوگ اسے نیت سمجھتے ہیں, یہ نیت نہیں ہے. یہ تکبیرۃ الاحرام کا ان کا مرتبہ ہے جیسے نماز میں. یہ کہنے کے بعد ہی عمرے میں داخل ہوتے ہیں, یہ کہنے کے بعد یہ حج میں داخل ہوتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو دل میں نیت ہوتی ہے. اب نماز میں کسی تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا تو کیا ہوگا؟ ابھی داخل ہی ہوا نہیں نا, تو کہنا ضروری ہے تبھی داخل ہوگا. ہاں سوال لے کر اچھا سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے عبادت کی ریاکاری داخل ہو گئی, اب ہم نے کہا کہ نماز چلی گئی, کیا وہ نماز کو دوبارہ دہرائیں؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر جو آدمی ریاکاری میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چل جاتا ہے, اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ اس نے ریاکاری. جب اسے معلوم بھی نہیں ہوا تو اب وہ نماز باطل ہو یا نہ ہو یہ اس کے تعلق سے فکر نہیں کرے گا. عام طور پر جو ریاکاری پھنس جاتے ہیں وہ اس تعلق سے سوچتے بھی نہیں. لیکن کبھی کبھار ایک ریئر کیس ایسا ہو گیا کہ ایک نماز پڑھی ریاکاری داخل ہو گئی, بعد میں احساس ہوا تو دوبارہ نماز پڑھے گا, یہ ادا کرے گا, کیونکہ وہ نماز باطل ہے اس کے ایمان کے مطابق, تو وہ نماز وہ دوبارہ ادا کرے گا. لیکن یہ بہت ریئر کیس, ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر جو ریا میں ملوث ہو جاتا ہے انہیں احساس بھی نہیں ہوتا, جیسے آپ نے سنا ابھی میں نے بتایا, احساس ہی نہیں ہوتا, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ صحیح کر رہا ہے اور اسی کے پیچھے چلے گا. ایسے آدمی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اگر کسی کو جیسے میں نے بتایا ریئر کیس 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد بھائی اسی میں نماز پڑھی, وہ پوری ریاکاری تھی, تو ایسی صورت میں اسے یہ ادا کرنا پڑے گا. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کا کیا کفارہ؟ جھوٹی قسم سے الیمون الغموس کہا گیا حدیث میں. جھوٹی قسم کھانا یہ بڑے گناہوں میں سے, جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہوں میں سے. تو جھوٹی قسم کے لیے تو کفارہ نہیں, لیکن اس نے توڑ دیا, قسم کھا کر اس نے توڑ دیا, تو ایسی صورت میں قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے گا, ہے نا. 10 مسکینوں کو کھلانا پلانا, یا پھر 3 روزے رکھنا, یا پھر ایک غلام رہا کرنا, یہ قسم کا کفارہ یہ کرے گا. تو جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہوں میں سے, اسی لیے الیمین الغموس کہا جاتا ہے. غموس کا معنی ڈوبنا, جہنم میں ڈوبتا رہے گا آدمی جھوٹی قسم کرنے میں. اب جھوٹی قسم کھا لیا آدمی, اس کے بعد اسے توڑنا پڑا, تو توڑے گا اور
کفارہ ادا کرے گا. واللہ اعلم. یہ جامع الکلیم ہے، ہاں یہ اتنا ہی صحیح رہے گا کیا؟ نہیں چھوٹا سا اس کو لے، اسے حدیث تھوڑا بڑا ہے نا کیسا سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جامع الکلم وہ حدیث ہیں جو 1 سطر 2 سطر میں مشتمل ہیں اور اہل علم نے اسے جمع کرنے کی کوشش کی تو معاملہ 40 تک پہنچا. تو اب ہم نے ادھر دیکھا کہ 4 جملے ہو گئے. اب اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ آدھا صفحہ ہے، 1 صفحہ اور آدھا صفحہ، 1.5 صفحے والی حدیث آنے والی ہے. تو یہ کیسے جوامع الکلم ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے مختصر الفاظ ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا جوامع الکلم کا کوئی اسٹینڈرڈ سائز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر معنی دیکھیے. ابھی دیکھیے ہم انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہم نے دیکھی 4 جملے، اسی دن ترجمہ ختم ہو گیا. لیکن آج تک ہم آج آ کے ختم کیا. ابھی بھی میرے ذہن میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا. اگر کہہ دیا جائے تو ریکارڈ ہو جائے تو بہت فائدہ مند رہے گا، لیکن چیزیں ذہن میں نہیں آتی ہے وہ کب تک کہتے رہیں گے. اس کے بعد آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک حدیث 4 دن بولے مولوی صاحب 40 دن کتنے حدیث 4 into 40 ہو گیا ہے نا، 160 days آدھا سال اسی میں گزارنے کا ارادہ ہے. ایسا تو نہیں. تو مانا یہ کہ حدیث چاہے جتنی بڑی ہو لیکن اس کے اندر اتنے معنی ہوتے ہیں، معنوں کا سمندر ہوتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا اس حدیث میں جہاں انہوں نے جوامع الکلم کو بھی جوڑا ہے، ساتھ ساتھ ان حدیثوں کو بھی لایا ہے جو دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. وہی اصل مقصد ہے. جوامع الکلم کو بھی لائے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی باتیں آ جائیں، یعنی آدمی اسے جان لے تو سمجھ لے کہ دین سمجھ گیا، وہ اسی باتیں بھی آ جائے. تو یہ دونوں کو جوڑنے کی وجہ سے آپ کو ایسی حدیثیں دیکھنے کو مل رہی ہے. واللہ اعلم. مجلس برخاست.